ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکچر سیریز کا آج ہمارا 10واں لیکچر ہے، اور جیسا کہ ہم نے 9ویں لیکچر میں یہ بات کی تھی کہ ہم اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا، اگلی جو ہماری قسط ہوگی انشاءاللہ، اس میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی شادی، پہلا جو نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا، اس کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو الحمدللہ آج وہ دن آ گیا ہے، اور آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اوپر کچھ گفتگو کریں گے انشاءاللہ، پہلے نکاح کے اوپر۔ تو قبل اس کے کہ ہم کوئی بھی بات شروع کریں، ہمیں 2 باتوں کا خیال رکھ لینا چاہیے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی بات آتی ہے تو ہمیں 2 چیزوں کا بہت اچھے سے خیال رکھ لینا چاہیے۔ نمبر 1 کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح فرمائے ہیں، جتنی بھی شادیاں فرمائی ہیں، وہ اللہ کے حکم سے کی ہیں، چاہے وہ نبوت کے قبل ہو یا نبوت کے بعد ہو۔ کوئی بھی شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے بنا نہیں کی۔ اب ذہن میں ایک بات یہ ہوگی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہی نہیں تو پہلی شادی اللہ کے حکم سے کیوں کی، کیسے کی؟ تو اس کا جواب بہت سادہ ہے، کیونکہ اگر اپنی پہلی شادی بنا اللہ کے حکم کی ہوتی تو ایک 40 سال کی خاتون سے یہ شادی نہ کرتے، بلکہ اپنے ہی عمر کی ایک نوجوان خاتون سے اللہ کے رسول شادی فرما سکتے تھے، کر سکتے تھے۔ لیکن اپنی عمر سے 15 سال بڑی خاتون سے نکاح کرنا، یہ اپنے آپ میں سب سے بڑی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل، ہر قدم، ہر فیصلہ، ہر کام محض اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، یعنی حکم خداوندی کے بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک قدم بھی نہیں اٹھایا ہے۔ اس بات کو پہلے اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، یعنی کہ جتنی بھی خواتین ہیں جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا ہے، وہ تمام عورتیں، وہ تمام پاک خواتین تمام امت کی ماں ہیں۔ اس لیے کہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے، یہ کسی اور کا فیصلہ نہیں بلکہ خود اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ جانے کے بعد میں جو خواتین ہیں وہ تمام امت کی ماں ہیں، امہات المؤمنین اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ تو حضرت امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اتنی بات سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد، والد کا نام ہے خویلد، حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا ایک ایسی خاتون ہیں جو کہ بزنس وومن ہیں، یعنی کہ تاجرہ ہیں۔ وہ ایک بہت بڑی اور بہت کامیاب تاجرہ ہیں جن کا کاروبار مکے سے بہت دور دور تک ہوا کرتا تھا، یمن، سیریا، عراق، اور اس وقت جو بیبیلونیا کا حصہ تھا، اس پوری سرزمین پر حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے کاروبار کے سامان آتے جاتے تھے، اور بہت کامیاب ایک تاجرہ تھیں، بزنس وومن تھیں، انٹرپرینور تھیں۔ تو ایک بات سمجھ لیجئے کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا اپنے کاروبار کو پھیلانے کے لیے، اپنے کاروبار کو ترقی پذیر کرنے کے لیے لوگوں کو ہائر کرتی تھیں، اور ان سے کہتی تھیں کہ جاؤ اور اس کو سامان کو بیچو، اور اس میں کچھ پرسنٹ تمہارا فکس ہوگا، کچھ ریشو تمہارا فکس ہوگا۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کام کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا تھا کہ جو لوگ بے روزگار ہوا کرتے تھے، بالکل کسی کام کا نہیں ہوتے تھے، جن کو جلدی کوئی کام نہیں ملتا تھا، ان کا اس میں فائدہ ہو جاتا تھا۔ ایسے لوگوں کو ہی حضرت امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کام دیا کرتی تھی، اور خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اس میں فائدہ ہو جایا کرتا تھا۔ ایک بات تو
اس سے یہ ان کا طریقہ تھا کام کرنے کا. تو ایک مرتبہ کسی شخص نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ محمد نام کا ایک شخص ہے. یاد رکھیں کہ اپنی عین جوانی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کاروبار نہیں تھا اور بہت لمبے عرصے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کاروبار میں یا کسی تجارت میں ملوث نہیں تھے. یعنی کہ فائنینشیل کرائسس یہاں پر بہت نظر آتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت کو ملتے ہوئے بھی ٹھکرا دیا, یعنی کہ فائنینشیل سپورٹ تھا خود اللہ کی طرف سے تھا لیکن نہیں لیا. وہ ایک الگ موضوع انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. ابن ہشام میں والیوم 1 یعنی جلد 1 اور حدیث نمبر 66, اسی طریقے سے حدیث انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جو کہ 2262 نمبر کی حدیث ہے, جس میں یہ ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی سعد کے لیے مکے کے اندر اور بنی سعد کے لیے چرواہے کا کام کیا کرتے تھے. اس سے ان کو کچھ رقم ملتی تھی اور اپنی ضروریات پوری کیا کرتے تھے. تو جب 25 سال کی عمر ہوئی تو کسی صاحب نے جا کر کے بتایا کہ وہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ایک محمد نام کا شخص ہے جو کہ بہت سمجھدار ہے, لوگ اس کو امانت دار کہتے ہیں, امین کہتے ہیں, صادق کہتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو آپ اپنی تجارت میں ان کا استعمال کر سکتی ہیں, آپ ان کو کام دے سکتی ہیں. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہائر کیا اور سیریا اپنا سارا مال تجارت لے کر کے بھیجا اور یہ کہا کہ جائیے آپ اس سے تجارت کر کے آئیے, سامان کو بیچ کر کے آئیے. اب اس کی کوئی بھی شکل رہی ہو, چاہے کسی محرم سے کہہ کر کے کہلوایا ہو یا کوئی بھی طریقہ اختیار کیا ہو, البتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیریا بھیج دیا گیا ٹریڈ کرنے کے لیے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے ہیں تو ایک بہت بڑے پروفٹ کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور ابھی نبوت ملی نہیں ہے, چونکہ ہم نے پہلے ہی بتایا کہ عمر مبارک ابھی 25 سال ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ یہ جو محمد نام کا جو شخص ہے جس کو میں نے ابھی ابھی کام دیا ہے, ذمہ داری دی ہے, ان کے پاس جو ہم نے تجارت کا سامان دیا تو ایک بڑا مارجن پروفٹ کا لا کر کے دیا. تو اتنا مارجن پروفٹ کا کبھی بھی حضرت خدیجہ کو حاصل نہیں ہوا تھا اور انہوں نے پہلے بھی سنا ہوا تھا کہ حضرت خدیجہ کو پہلے بھی معلوم تھا کہ یہ صادق ہیں, امین ہیں, جو پیسہ ایک بار رکھ دو ان کے پاس تو وہ ہمیشہ امانت دار طریقے سے اس کو رکھتے ہیں. تو حضرت خدیجہ سے چونکہ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اس لیے ان سے شادی کرنے کے لیے بڑے بڑے لوگ خواہش مند تھے. یعنی کہ جتنے بڑے سردار تھے مکے کے وہ ہر کوئی اس خواہش میں رہتا تھا کہ خدیجہ سے ہماری جو ہے شادی ہو جائے, کیونکہ وہ ایک بڑی ایماندار بزنس وومن ہے, ان سے شادی کرنا ہر کسی کی خواہش تھی مکے کے اندر. لیکن جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوست ہیں نفیسہ, ان کو وہ اپنی دل کی ایک خواہش خود بیان کرتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح ہو جائے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نفیسہ کو بھیجا اور نفیسہ نے جا کر کے بولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا تم خدیجہ سے نکاح کرنا پسند کرو گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حامی بھر دی اور اپنے بڑوں کو, چچا کو یہ کہا کہ جائیں اور آپ دیکھیں, بات کر لیں, آپ چونکہ میرے بڑے ہیں. تو چچا ابی طالب اور باقی لوگوں نے جا کر کے نکاح کی تاریخ طے کر لی اور کل ملا کر کے یہی اس کا نچوڑ ہے کہ ابی طالب نے خود نکاح پڑھایا. اور بعض علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ ایک ایسا نکاح کا خطبہ تھا جو کہ آج کے بڑے بڑے علامہ اور علماء بھی نہیں لکھ سکتے. البتہ اس کی مجھے کوئی جو ہے نا دلیل مل نہیں سکی, میں نے بہت تلاش کی, ہوگی ضرور, ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ خطبہ کیا تھا کیسے تھا اس میں اتنا تفصیل میں پڑھنے کی جانے کی ضرورت نہیں ہے. اتنی بات سمجھ لیں کہ چچا ابی طالب نے نکاح پڑھایا اور دونوں کا نکاح ہو گیا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 اونٹ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مہر ادا کی. 20 اونٹ
یعنی کہ ابھی اسلام کو فالو بھی نہیں کر رہے ہیں لوگ، اور پھر بھی مہر کا معاملہ ہے، یہاں اسلام کو فالو کرتے ہیں پھر بھی مہر ٹال دیتے ہیں اور پھر رہ ہی جاتی ہے۔ تو دیکھیں تقریباً 40 سال کی عمر تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ایک بہت اچھے خاندان اور قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، یعنی تک 15 سال کا جو ہے گیپ تھا، فرق تھا۔ یہ صرف اللہ کے حکم سے ہی ہوا۔ ایک بہت اہم بات کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال تک، یعنی اس دنیا سے جانے تک، انتقال تک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ یعنی ہر آدمی جو عرب کا تھا وہ اس ٹریڈیشن کو فالو کرتا تھا کہ ایک ہی وقت میں زوجہ کئی ہوا کرتی تھی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تب تک کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا جب تک کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بہت اہم بات ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ دوسری خواہشات کے لیے شادی کی، وہ بات دیکھ لیں نا کہ خود 25 سال کی اور 40 سال کی خاتون سے شادی کر رہے ہیں، جن کے اور 2 شوہر پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد بھی جب تک حضرت خدیجہ دنیا میں وجود میں ہیں تب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحبزادے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام یا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو بچے ہیں، ان کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولادیں ہوئی ہیں وہ سب کی سب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک بطن سے ہی پیدا ہوئی ہیں۔ یعنی کہ سب سے پہلے تو قاسم، پھر زینب، رقیہ، ام کلثوم، حضرت فاطمہ اور عبداللہ، یہ جتنی اولادیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ساری اولادیں حضرت امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہی پیدا ہوئی ہیں۔ اور جتنی اولادیں ہیں وہ بیٹے تو سارے کے سارے بچپن میں ہی ختم ہو گئے، اور ساری بیٹیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زندگی میں ختم ہو گئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 6 مہینے کے بعد میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے وصال ہوا اور 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو کل ملا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی کے بارے میں الحمدللہ ہم نے ایک اتنی گفتگو تو کر لی ہے کہ جو کافی ہے، اور پھر انشاءاللہ جو ہمارا اگلا مرحلہ ہوگا وہ کعبۃ اللہ جو ہے، کعبۃ اللہ جو ایک کالا ڈھانچہ ہے، وہ کیسے وجود میں آیا وہ انشاءاللہ ہوگا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جو ہے شرکت ہوئی، اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ باقی جتنی چیزیں ہیں ان کو لکھ لیا کیجئے جو ضروری ہوں، اور اس میں بیچ میں وہ باتیں جو اسلام کے اوپر یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں، ان اعتراضات کو ضرور سمجھ لیا کیجئے، کیونکہ میں بار بار ان اعتراضات کا جواب بھی آپ کو دیتا ہوں۔ ان جواب کو سمجھ لیا کیجئے، اس سے بہترین جواب ملے تو وہ بھی تیار رکھا کیجئے، اور پھر ان کو اپنے جو ہے نوٹس میں ضرور شامل کیا کریں۔ تب تک کے لیے میں آپ سے وداع چاہوں گا، پھر انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی، جلد ہی ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اور آپ سبھی کو اللہ سلامت رکھے، تندرست رکھے، حفظ و امان میں رکھے، اور ایمان کے ساتھ سلامت رکھے، اور ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔